بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ تمام حاضرین و سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمیشہ کی طرح ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پیغام رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ غلام حسین رضوی، اور انشاءاللہ تعالی کچھ تاخیر کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی اب ہمارے پروگرام چلتے رہیں گے۔ ملکی حالات کی وجہ سے، کچھ اپنے معاملات کی وجہ سے یہ سارا تھوڑا سا ہمارا جو عمل ہے تاخیر کا شکار ہوا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں۔ اور آج کا یہ ہمارا پہلا پروگرام ہے، اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ مہمانان گرامی موجود ہیں، نعت خواں حضرات موجود ہیں اور قاری حضرات موجود ہیں۔ تو سب سے پہلے تعارف کی جانب چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ آج کے ہمارے مہمان خصوصی ہیں جناب حضرت علامہ مولانا محمد راشد اعظم مصطفی صاحب، شہر گجرانوالے سے تشریف فرما ہوئے ہیں۔ ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ ثنا خوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب حافظ اظہر سلطانی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ان کے ساتھ ننھا منا بچہ ثنا خواں محمد ابو بکر مصطفی صاحبزادہ صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، ہم ان کو بھی دل کی عطا گہرائیوں سے پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے۔ تو میں ملتمس ہوں جناب حافظ محمد اظہر سلطانی صاحب کہ وہ آئیں اور اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے پروگرام کی شروعات فرمائے۔ جناب حافظ محمد اظہر سلطانی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ رب المشرقین ورب المغربین، فبأي آلاء ربكما تكذبان، مرج البحرين يلتقيان، سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بينهما برزخ لا يبغيان، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، سبحان اللہ، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ تو یہ تھے جناب حضرت علامہ مولانا اظہر سلطانی صاحب، بہت ہی پیارے انداز سے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کی تلاوت فرما رہے تھے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں، ان کے اعمال میں مزید برکت عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے پروگرام کا جو شروعات ہو چکی ہے، اب میں چلتا ہوں ہمارا ننھا منا بچہ ثنا خوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد ابو بکر مصطفی، تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائے۔ جناب محمد ابو بکر مصطفی صاحب۔ جولیا مرادانل بڑ سونیا، جولیا مرادانل بڑ سونیا، اللہ 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 کر سونیا، بولو اللہ اللہ، بولو اللہ 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 اللہ، بولو اللہ اللہ۔ چنگا چنگا وہ چنگا 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 بولے گا تے
ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਰੱਬ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲ ਵਿੱਚ ਨਾ 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 ਬਲ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ ਤੂੰ ਧਰ ਸੋਹਣਿਆ ਅੱਲਾ 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 ਕਰ ਸੋਹਣਿਆ ਬੋਲੋ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਬੋਲੋ ਅੱਲਾ 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 ਬੋਲੋ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਯਾਰੋ ਦੱਸਿਆ ਵੇ ਐਨਾ ਅੱਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਰੋ ਦੱਸਿਆ ਵੇ ਐਨਾ ਅੱਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਝੋਕਾਂ ਨੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਝੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾ 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 ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾ ਤੋੜੀ ਦਿਲਦਾਰ ਸੋਹਣਿਆ ਅੱਲਾ 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 ਕਰ ਸੋਹਣਿਆ ਬੋਲੋ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ بولو اللہ 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 ماشاءاللہ جی، بہت ہی پیارے انداز سے ننھا منھا بچہ ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرما رہے تھے جناب محمد ابو بکر مصطفی صاحب. تو ہم اس بچے کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کی آواز میں، اس کی عمر میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. علامہ صاحب ہم آپ کی طرف آتے ہیں. ماشاءاللہ پچھلا جو آپ کے ساتھ پروگرام کیا تھا بہت ہی احسن انداز سے آپ نے تمام سوالات کے جواب دیے تھے اور وہ پروگرام ہمارے سامعین نے بہت اس کو پسند کیا تھا. تو اب ایک نیا سلسلہ آج سے ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. تو چونکہ آج کل ملکی حالات ایسے ہیں اور چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ایک وبا کا ہمیں سامنا ہے، ساری انسانیت جو ہے وہ اس کے اندر گھری ہوئی ہے، تمام جو انسانیت ہے اسے یہاں پر ہمیں مشکلات کا سامنا ہے. تو چونکہ انسانیت ایک چیز ہوتی ہے، انسان کو انسان کا درد ہوتا ہے، اور چونکہ حقوق العباد بھی جو ہوتے ہیں، بندوں کے جو حقوق ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے تو میں انسان کے حوالے سے ہی میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ انسان کی تعریف کیا ہے اور انسان کی اہمیت کے حوالے سے کچھ ہمارے سامعین کو آپ بتائیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سبحان اللہ. العظیم. الصلاۃ والسلام علیک السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. تمام الحمد و توصیف اللہ رب العزت کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک سماوات بھی ہے، اور تمام درود و سلام اللہ کے پیارے امت کے سہارے لجپال آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کونین میں درود و سلام پیش کرنے کے بعد، معزز علماء اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں شکر گزار ہوں حضرت علامہ مولانا حافظ محمد غلام حسین صاحب اور تمام سوشل میڈیا ٹیم کا کہ جنہوں نے ماہ مقدس میں اس مقدس کام کو شروع کیا تاکہ لوگوں تک دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام منتقل ہو. اللہ پوری ٹیم کو اجر عظیم عطا فرمائے. آمین. علامہ صاحب آپ کا بہت وقت کے مطابق بہت احسن جو ہے وہ سوال ہے. اللہ جل جلالہ نے جو انسان کی اہمیت اور اس کا تشخص و مزاج قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ. بے شک جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اکٹھا کیا اور ارشاد فرمایا کہ میں ایک اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، جی جی تو فرشتوں نے عرض کیا یسوی قدی ما ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. یا اللہ ہم تو تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیری حمد بیان کرتے ہیں، اور انسان تو خون ریزی اور فساد کرے گا. بالکل. تو اللہ جل جلالہ کی رحمت جوش میں آئی تو فرمایا آپ کی نظر وَيَسْفِ قُدِّمَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ کہ اپنی پاکی اور حمد جو آپ بیان کرتے ہو، جو میری پاکی بیان کرتے ہو، اس کی طرف جا رہی ہے اور میرے انسان کی طرف، خون ریزی کی طرف جا رہی ہے. ذرا یہ تو دیکھیں کہ کچھ انسان ایسے بھی ہوں گے کہ چاہے موسم گرم ہو یا سرد ہو، جی جی جیسا مرضی موسم ہو، ہر موسم میں وہ میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے. سبحان اللہ. بے شک. ابھی دیکھو قلیل راتیں علامہ صاحب، چھوٹی چھوٹی راتیں ہیں. چھوٹی رات ہے. جب تراویح پڑھ کے انسان فارغ ہوتا ہے، سوتے سوتے اس کو رات کے 10:30 11 بج جاتے ہیں. جی جی
اور سحری کے ٹائم پھر وہ دوبارہ 2 بجے جو ہے وہ بیدار ہو جاتا ہے، مختصر سی نیند پوری کر کے وہ بڑی خوشی کے ساتھ دوبارہ وہ بیدار ہوتا ہے، اور بیدار ہونے کے بعد سب سے پہلا اس کا جو فرسٹلی سسٹم ہوتا ہے وہ باوضو ہو کے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں جلد سے جلد تہجد کے نوافل ادا کر لوں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور انسان تہجد کے نوافل ادا کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، درود و سلام پڑھتا ہے، تو اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے ایسے بھی بندے ہیں جن کی صبح و شام میری محبت میں گزرے بے گی، شک، میرے پیار میں ان کی گزرے گی۔ بے شک جی جی، اور انسان 4 چیزوں کا مجموعہ ہے، آگ، پانی، مٹی اور ہوا۔ 4 چیزوں سے انسان کو عدم سے وجود میں لایا گیا، اور انسان کو جو فوکس ملا ہے، جو اس کو تشخص و مزاج ملا ہے، یہ کوئی عام نہیں ہے، یہ بڑا خاص ہے۔ اللہ جل جلالہ نے 30ویں پارے میں ارشاد فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، میں نے انسان کو بہت افضل بنایا ہے۔ خوبصورت ترین پیدا کیا۔ اب دیکھیے حضرت صاحب کہ اس معاشرے میں یہ فار ایگزامپل ایک مثال کے طور پہ بات سمجھانا چاہتا ہوں، اگر کسی کے خاندان سے کوئی بندہ اعلیٰ مسند کے اوپر بیٹھ جاتا ہے یا فنانسی حوالے سے اس کا سیٹ اپ بڑا خوبصورت بن جاتا ہے، تو اس کا پورا خاندان اس کے نام کی مالا جپتا ہے۔ بے شک، اور انسان کو یہ کتنا بڑا مرتبہ ملا ہے کہ انسانوں میں سے 1,24,000 کم و بیش انبیاء پیدا ہوئے، صحابہ اکرام پیدا ہوئے، جی جی، اولیاء اکرام پیدا ہوئے، اور کتنے لوگ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خدا سے عشق کرتے ہیں۔ بے شک، یہ چھوٹا مرتبہ انسان کو نہیں ملا۔ بہت بڑا۔ اگرچہ ہم انبیاء کے اوپر بات کریں تو موضوع دوسری طرف چلا جائے گا، لیکن میں ایک جو ہے وہ تھوڑے سے مفہوم میں اس بات کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ انبیاء کا جو مرتبہ ہے وہ عام انسان سے بڑا افضل ہے۔ بالکل، بے شک، جیسے کسی نے کیا خوب کہا کہ میرے آقا کے متعلق سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی سبحان تنویر اللہ، ہے، سبحان اللہ، جیسے بولتا قرآن وہ تفسیر ہے، کیا بات ہے۔ دیکھ کر دنیا تو سوچتی ہوگی وہ کیسا مصور ہوگا جس کی یہ محمد تصویر ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان بے اللہ۔ شک، تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہمیں تو اپنی قسمتوں پہ ناز کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنا کے پیدا کیا ہے، جی جی، اللہ نے ہمیں اعلیٰ مزاج دے کے پیدا کیا ہے، اعلیٰ تشخص و مزاج کا مالک بنایا ہے، اللہ نے ہمیں خود مختار بنایا ہے۔ علامہ صاحب دیکھیں، ایک طرف جسامت، اتنی باری جسامت کہ اس کے اندر جو طاقت ہے اس کا شمار ہی جو ہے وہ بڑی مشکل سے ہوتا ہے۔ جیسے ایک بھینس ہے، اس کو 7 سال کا بچہ، انسان کا بچہ ایک نکیل سے پکڑتا ہے تو جدھر مرضی موو کر دیتا ہے۔ ایک ناکہ ہے، اس کی کتنی بڑی جسامت ہے، اور 5-7 سال کا بچہ اس کی نکیل پکڑتا ہے، جدھر کو مرضی اس کو موو کر لیتا ہے۔ اب اتنی بڑی جسامت کا جو مالک جانور ایک مخلوق ہے اللہ کی، اس کو انسانی مخلوق میں سے 5-7 سال کا بچہ جدھر مرضی موو کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ کتنا بڑا شرف دیا ہے، کتنی بڑی افضلیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے انسان، میں نے تجھے پیدا کیا، عدم سے وجود میں لایا، اور وجود میں لا کے تمہیں تنہا نہیں چھوڑ دیا۔ میں نے تمہیں وجود میں لانے کے بعد تمہاری آکسیجن، تمہاری خوراک، تمہارا پانی، تمہارا لباس، تمہاری لائف کی جتنی ضروریات ہیں، اللہ ارشاد فرماتا ہے میں وقت پہ آپ کو وہ عطا کرتا ہوں۔ ابھی دیکھیں جس طرح گفتگو سٹارٹ ہوئی تو آپ بڑے پیارے جملے آپ نے ارشاد فرمائے کہ ابھی جو وقت کا تقاضا گزر ہے آکسیجن کے حوالے سے، جو کرونا بیماری ہے اس نے انسانیت کو کس قدر پریشان کیا ہوا ہے۔ علامہ صاحب دیکھیں کہ حالیہ میں یہ ابھی جو سلسلہ چل رہا ہے انڈیا میں، یہ صورتحال ہے کہ آکسیجن ختم ہو چکی ہے۔ ہم ذرا اس پہ بات کریں جی جی، کہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمتیں جو ہے وہ عطا کی ہوئی ہیں۔ اب اس آکسیجن کی پہلے ہم جب مثال دیتے تھے تو ہم یہ کہتے ہیں روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا، یا کسی کو کوئی جو ہے وہ دشمنی کی وجہ سے کسی نے فائر سوٹ کیا، تو اس وجہ سے جب وہ جو ہے وہ زخموں سے چور و چور ہو جاتا ہے تو ایمبولینس میں جب ڈالا جاتا ہے تو سب سے پہلے جو ٹریٹ ہوتی ہے اس کی، وہ فرسٹلی اس کو آکسیجن دی جاتی ہے تاکہ اس کی آکسیجن جو ہے وہ بحال رہے، اس کی سانس آسانی سے چلتی رہے۔ لیکن ابھی موجودہ حال میں ایسی بیماری نے انسان کو گرفت میں لیا ہوا ہے کہ انسان کی جب آکسیجن جو ہے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے تو اس کو فرسٹلی آکسیجن دینی بڑی ضروری ہے۔ اب آکسیجن جو ہے اس کا پروجیکٹ کتنے پیسوں سے لگتا ہے، پھر یہ ہوا کو کیچ کرتا ہے، ہوا کو کیچ کرنے کے بعد اس کا پروسیس جو ہوتا ہے اس میں سے ہوا گزرتی ہے، اور یہ جو پروجیکٹ ہوتا ہے ہوا کو پاک اور صاف کرتا ہے تاکہ انسان کے پھیپھڑوں کو، انسان کے ہارٹ کو، انسان کی فزیکل لیول پہ اس کو کوئی نقصان نہ ہو۔
حضرت صاحب ذرا یہ سوچیں، ایک مزدور مزدوری جب کرنے نکلتا ہے، گرد و غبار پرواز کرتا ہے، نہ جانے کتنا نوز میں داخل ہوتا ہے، آکسیجن کے ساتھ اس کے اندر داخل ہوتا ہے، گندم کی کٹائی کا موسم جاری ہے، اور جب ایک مزدور گندم کی کٹائی کے لیے جو ہے وہ زمینوں میں اترتا ہے تو کتنی گرد و غبار پرواز کر کے اس کی آکسیجن میں داخل ہو کے اس کے اندر جاتی ہے۔ تو انسان کو کچھ نہیں ہوتا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہی پروجیکٹ انسان کے اندر بھی لگایا ہوا ہے سبحان اللہ، بے شک کہ جو آکسیجن سلنڈروں میں بھری جاتی ہے، ایک پروجیکٹ ایسا لگا ہوا ہے جو اس کو واش کر کے تو سلنڈر کو گیس ملتی ہے، پھر وہ جو ہے وہ مریض کو لگاتے ہیں۔ تو جو انسان ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوا لے رہا ہے، تو اللہ جل جلالہ نے انسان کے اندر ایک ایسا پروجیکٹ لگایا ہوا ہے کہ جو انسان ہوا لیتا ہے تو سارے جو مادے ایسے ہوتے ہیں کہ جو مادے انسان کے جسم کو نقصان دیتے ہیں، وہ پروجیکٹ سارے مادوں کو فنش کرتا ہے، اور صاف اور شفاف جو آکسیجن ہوتی ہے وہ انسان کے پھپھڑوں کو میسر آتی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اچھا علامہ صاحب، اب آپ کی گفتگو سے ہمیں ایک بات تو سمجھ آ جاتی ہے کہ انسان کا جو درجہ ہے وہ فرشتوں سے افضل ہے، یہ سمجھ آ جائے، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بھی بنایا، اور یوں علامہ اقبال بھی فرماتے ہیں کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے کچھ محنت زیادہ۔ تو اس حوالے سے اب انسانیت کی تو ہم نے بات کر لی، اور آپ نے آکسیجن کے حوالے سے کہا گیا، اب چونکہ انڈیا میں بڑا مسئلہ ہے ہندوستان میں، اور کم و بیش ایک سلنڈر جو آکسیجن کا ملتا ہے وہ 19,000 روپے کا ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب دیکھیں وہ میرا نہیں خیال کتنا وقت ایک دن گزار سکتا ہے، 2 دن گزار سکتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، پیدا ہونے سے لے کر اور مرنے تک کتنے پیسوں کی ہم آکسیجن جو ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں مہیا کرتا ہے، تو یہ ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہے۔ اچھا، ہم اس سے آگے چلتے ہیں، دوسرے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ آج کل معاشرے کے اندر ایک برائی جو انسانیت کے اندر پائی جاتی ہے، سب سے بڑی برائی ہم اسے کہہ سکتے ہیں، وہ ہے غرور اور تکبر۔ چونکہ انسان کا مطلب ہوتا ہے عاجزی اختیار کی جاتی ہے انسانیت میں۔ اب چونکہ یہ غرور اور تکبر عام طور پر معاشرے میں پایا جاتا ہے، ایک جو کاروباری بندہ ہے وہ دوسرے کاروباری سے کہتا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں، ٹھیک ہے؟ اب ہمارے شعبے میں اگر آ جائیں، ایک عالم دین ہے، ایک مولوی حضرات ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ میں دوسرے مولوی سے بہتر ہوں۔ اسی طرح قاری حضرات ہیں، علماء حضرات ہیں، تو ہم ایک سمجھتے ہیں۔ تو معاشرے کے اندر یہ غرور اور تکبر جو پایا جاتا ہے، تو میں ذرا آپ سے گزارش کروں گا کہ اس حوالے سے تھوڑا سا وضاحت فرمائیں کہ غرور اور تکبر ہے کیا، اور ہم کیوں اس دلدل کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ علامہ صاحب، یہ آپ کا وقت کے مطابق بہت اچھا سوال ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ آمین۔ دیکھیں، انسان اگر اپنی حقیقت کو سمجھ جائے تو وہ کبھی بھی تکبر نہ کرے، بے شک، کبھی بھی غرور نہ کرے۔ بے شک جیسے سورہ بقرہ پہلے پارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، کئی فتح فرون، اے بولے والے انسان ذرا مجھے بتا تو صحیح، تو کس طرح میرا انکار کرتا ہے؟ اپنی حقیقت کو دیکھ، تو کیا تھا؟ فرمایا امواتن امواتا، انسان تو ایک مردہ تھا، فاحیاکم، مردہ سے میں نے تمہیں زندہ کیا۔ تھوڑے وقت میں علامہ صاحب میں اس کی جو ہے وہ بات تفسیر میں جا کے جو ہے وہ عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ انسان ذرا سوچے کہ سب سے پہلے اللہ جل جلالہ نے جب اس کو تخلیق کرنا چاہا تو ایک سپرم کی شکل میں اللہ نے باپ کی پشت میں رکھا۔ بالکل، اگر اللہ چاہتا تو سپرم کی شکل میں ہی اس سپرم کو موت دے دیتا تو آج انسانی شکل نہ ہوتی۔ پھر جب ماں کے رحم میں منتقل ہوا تو اللہ چاہتا تو وہاں ہی اس کو ضائع کر سکتا تھا۔ بے شک، اور بہت سارے ایسا بھی ہوتا ہے، بہت سارے ماں کے رحم میں ڈیتھ ہو جاتی ہے، ایکسپائر ہو جاتے ہیں، کوئی تخلیق ہی نہیں ہوتے، گروتھ ہی نہیں ہوتے۔ لیکن اللہ جل جلالہ نے ہم سب کو عدم سے وجود میں لایا، فی ای صورت ما شاء، ماں کے پیٹ میں اللہ نے ہمیں تخلیق فرمایا۔ جب ہم پیدا ہوئے تھے ہماری کوئی پہچان نہیں تھی، کوئی ہمارا نام نہیں تھا، کوئی ہماری حقیقت نہیں تھی، کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ ابیض ہوگا یا اسود ہوگا، گورا ہوگا، سرخ ہوگا، کالا ہوگا، کیسا ہوگا۔ بے شک، ہم جب پیدا ہوئے گندگی کے اندر لبریز تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کی ممتا میں محبت رکھی، پیار رکھا، ماں نے ہمیں پکڑا، چوم کے سینے سے لگایا، اللہ نے ہمارے لیے رزق اتارا، ہم نے اس رزق کو ریسیو کیا۔ ہمارے منہ میں تو دانت بھی نہیں تھے، ہمارے وجود میں تو اتنی طاقت بھی نہیں تھی کہ ہم کروٹ بدل سکیں علامہ صاحب، جی جی، ہمارے وجود میں تو اتنی طاقت نہیں تھی کہ ہم چل سکیں، بول سکیں، کچھ سمجھ سکیں۔ ہمارے رونے کی ٹیون سے ہماری ماں سمجھ جاتی تھی کہ میرے بیٹے کو کس چیز کی ضرورت ہے، یہ بھی طاقت اللہ نے ہی ماں کے سینے میں رکھی تھی۔ بے شک، اب جب انسان جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے، چلنا سیکھتا ہے، بولنا سیکھتا ہے، اٹھنا بیٹھنا سیکھتا ہے، وہ علم کی دنیا میں آتا ہے، وہ بزنس کی دنیا میں آتا ہے،
تو دیکھیے علم حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے. بے شک بے شک رزق حلال کمانا بھی انسان کے لیے ضروری ہے. القاسب حبیب اللہ، محنت مزدوری کرنے والا اللہ کا دوست ہوا کرتا ہے. بالکل بے شک. اب علامہ صاحب علم حاصل کرنا بھی اچھی بات ہے، رزق حلال کمانا بھی اچھی بات ہے، اپنے سوسائٹی میں اچھا ماحول تراث بنانا بھی اچھی بات اچھی ہے. بات ہے. بے شک لیکن غرور اور تکبر کی بات ہو رہی ہے کہ غرور اور تکبر کیوں آ گیا؟ غرور اور تکبر، حالانکہ علم کے ساتھ تکبر کم ہونا چاہیے تھا. جی جی جیسے جیسے بھوک مٹی تھی تکبر کم ہونا چاہیے تھا. جیسے جیسے معاشرے میں، سوسائٹی میں ہم نے جو ہے وہ اپنا جب ایک نام منوایا تو ہمارے اندر جو ہے وہ پروٹوکول جب ہمارے لیے آئے تو ہمارے اندر تکبر کم ہونا چاہیے تھا. ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے. آپ نے علماء کے حوالے سے بات کی اور آپ نے بزنس مین کے حوالے سے بات کی، پڑھے لکھوں کے حوالوں سے بات کی. اب ایک عالم دین کو اللہ مسلح رسول پہ کھڑا کرتا ہے. جی جی تو اب نماز جو ہمیں درس دیتی ہے، اب نماز کے لیے فار ایگزامپل ایک بندہ ہے، وہ صاحب علم ہے، وہ نماز کے لیے مسجد میں جاتا ہے. اگر وہ لیٹ ہو جاتا ہے تو اس کو پچھلی صف میں جگہ ملتی تو وہیں کھڑا ہوتا ہے. جی جی دوسرے نمازی کو پیچھے کر کے آگے نہیں جا سکتا، چونکہ یہ نماز کا طریقہ ہے. بے شک اب نماز ہمیں جو طریقہ بتا رہی ہے کہ چاہے کوئی امیر ہے، غریب ہے، تھوڑا علم والا ہے یا زیادہ علم والا ہے، جہاں آپ کو جگہ ملتی ہے وہاں بیٹھ جاؤ. اب ہم نماز بھی پڑھتے جائیں، جی جی تبلیغ بھی کرتے جائیں، جی جی علم بھی پڑھتے جائیں، تجارت میں اپنا نام بھی منواتے جائیں اور اعلیٰ ماحول تراث کو بھی پاتے جائیں اور انسان کی قدر بھول جائیں تو علامہ صاحب اس علم کا کوئی فائدہ نہیں، فائدہ بے شک. اس دولت کا کوئی فائدہ نہیں، اس شہرت کا کوئی فائدہ نہیں. انسان علم جتنا مرضی حاصل کر لے. دیکھو شیطان، اللہ جل جلالہ نے جب حکم فرمایا سجدے کے لیے، لیکن ابا واستکبر، جب اس نے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے تکبر کی وجہ سے جو ہے وہ اپنی ناراضگی کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ میری بارگاہ سے نکل جاؤ. اللہ کو تکبر بالکل پسند نہیں ہے اور تکبر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ریجیکٹ کرتا ہے. اب افطار کا موسم ہوتا ہے تو افطار میں ہمارا ماحول تراث کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی امیر شخص ہے، اگر وہ مٹن بناتا ہے، بیف بناتا ہے، تو اس میں ان لوگوں کو دعوت دیتا ہے جو اس کے لیول کے لوگ ہوتے ہیں، جو آسانی سے اپنے گھر میں افطاری بھی کر سکتے ہیں، سحری بھی کر سکتے ہیں، اور جو بیچارے مہینہ مہینہ ترستے رہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بھی مٹن ہو یا بیف ہو یا ہمارے گھر میں اچھا کھانا ہو. تو علامہ صاحب اس کو کون دعوت دے رہا ہے؟ اگرچہ ہمارا مزاج اس طرح کا بن گیا اور مضبوط ہو گیا تو پھر دکھوں کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں بچے گا. آج دیکھیں ہر انسان پریشان ہے. اگر کوئی بزنس مین ہے وہ بھی پریشان ہے، لاکھوں کروڑوں میں ہے وہ تب بھی پریشان ہے. دلی اطمینان اور سکون انسان کو میسر نہیں. ہم نے کبھی اس کی ریزن کو تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی کہ ہمارا سکون برباد کیوں ہوا ہے. ہمارا سکون اسی لیے برباد ہو چکا ہے علامہ صاحب کہ ہمارے اندر تکبر ہے، ہمارے اندر غرور ہے، ہمارے اندر حسد ہے. ہماری کوئی خوشی کا پروگرام ہوتا ہے، غم کا پروگرام ہوتا ہے، کوئی سسٹم ہوتا ہے، ہم سوسائٹی میں اپنے لیول کے لوگوں کے پاس بیٹھنا جو ہے وہ پسند کرتے ہیں، کبھی غریبوں کے پاس جانا پسند نہیں کرتے. اور میں حدیث عرض کر کے اپنے موضوع کو سمیٹتا ہوں. حضور بارگاہ رسالت میں تشریف فرمائے، ایک اماں پھٹے پرانے کپڑے پہن کے حضور کی چوکھٹ پہ حاضر ہوتی ہے. آ کر عرض کرتی ہے حضور میں دکھوں کی ماری میری بات سنیے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں علامہ صاحب، جی جی رحمت للعالمین ہے. بے شک. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اے محبوب کوئی بھی سائل آئے اسے خالی نہیں پلٹانا. اللہ نے سارے خزانوں کا مالک بنا دیا، اس سے بڑی عزت اور کیا ہو سکتی ہے؟ کیا بات. اللہ اکبر. اب حضور مسند کے اوپر تشریف فرمائے، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور اماں آ کے کہتی ہے حضور دکھوں کی ماری میری بات سنیے. حضور اٹھے، نلائن پہننا بھی پسند نہیں کیا، کیا بات. اپنا نلائن پہننا بھی پسند نہیں کیا، ننگے پاؤں حضور اماں کے پاس جا کے کھڑے ہو. اب عرب کی گرمی ہو اور وہاں کی ریت اور پتھر بھی جو ہے وہ فل گرمی کی تبش کے ساتھ جو ہے وہ فل ہیٹ دیتے ہوں، حضور نبوت کے ننگے پاؤں لے کر اماں کے پاس جا کے کھڑے ہو. کیا بات. ویسے بھی محاورہ علامہ صاحب، عورت کی بات چھڑ جائے ختم ہونے کا نام نہیں لیتی. تو جب سننے والے لجپال آقا ہوں واہ اللہ. تو پھر دکھڑا سنانے والے کا دکھڑا کیسے ختم ہو؟ جب بات ختم ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ماں جب چلی گئی تو حضور واپس تشریف لائے، مسند کے اوپر بیٹھ گئے. اماں سے رہا نہ گیا، گھوم گما کے پھر آ گئی. حضور تھوڑی سی بات رہ گئی وہ بھی سن گئے. حضور پھر دوسری مرتبہ اٹھے اور ماں کے پاس چلے گئے. ماں نے دکھ بھرے لہجے سے پھر باتیں سنانی شروع کر دی. دکھڑا ختم ہوا، حضور واپس تشریف لائے. وہ اماں گھوم گما کے پھر حاضر ہوئی. حضور تھوڑی سی بات رہ گئی وہ بھی سن گئے.
حضور جب پھر اٹھے تو کچھ ساتھی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، حضور اماں پاگل ہے، پورا عرب پاگل سمجھ کے اماں کو منہ کوئی نہیں لگاتا، حضور اس کے قریب تشریف نہ لے کر جائیں، اگر اس کا مزاج بن گیا تو آپ کا قیمتی وقت جگہ جگہ پہ ضائع کرے گی۔ حضور پورا عرب پاگل سمجھ کے ماں کو کوئی منہ نہیں لگاتا، حضور کی آنکھوں میں چھم چھم آنسو آ گئے۔ حضور نے فرمایا جس کو پورا عرب غریب اور پاگل سمجھ کے اس کے دکھڑے کوئی نہیں سنتا، اگر میں محمد بھی نہیں سنوں گا تو کون سنے گا؟ سبحان اللہ۔ میرا کملی والا دکھی دلاں دا سہارا، قسم خدا دی سانو سب نالو پیارا۔ تو علامہ صاحب وہ کتنے عظیم عالم دین ہیں، وہ کتنے عظیم مخیر حضرات ہیں کہ جن کے سینوں میں درد غریبوں کا جو ہے وہ ہر ٹائم تازہ رہتا ہے، اور غریب انسان کو وہ انسان سمجھ کے اس کو عزت بخشتے ہیں۔ ماشاءاللہ علامہ صاحب، اچھا اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے، اور بلکہ اگر بندے کو عملی زندگی میں دیکھنا ہو نا کہ ہماری اوقات کیا ہے، کہ بندہ جب آتا ہے اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے، اور جب فوت ہو جاتا ہے پھٹے پر اسے لٹایا جاتا ہے تو اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اگر کوئی شخص ہے جو غرور و تکبر بڑا اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، میرا خیال ہے کسی جانے والا جو مرحوم ہے اس کو غسل دے تو اس کو پتہ چل جاتی ہے کہ تیری اصلیت کیا ہے۔ اور میں ایک حدیث مبارکہ پڑھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت سے نا مجھے چھوٹا جو شرک ہے اس کا خطرہ ہے۔ اب بڑے شرک کا تو خطرہ نہیں ہے، وہ حدیث ہے جو لوگ ہم پر فتوے لگاتے ہیں شرک کے حوالے سے، لیکن چھوٹے شرک کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا امت کی طرف ایک خدشہ ظاہر کیا۔ تو صحابہ نے پوچھ لیا یا رسول اللہ یہ چھوٹے شرک سے کیا مراد ہے، آپ اس سے کیا مطلب لیتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے خدشہ ہے کہ میری امت جو ہے وہ ریاکاری کرے گی، تو یہ چھوٹا جو شرک ہے۔ تو علامہ صاحب ہم پروگرام کے اب آخر کے حصے ہیں، اور دو لفظ جو ہے نا عام زندگی میں پائے جاتے ہیں، مذہبی زندگی کے اندر بھی پائے جاتے ہیں، ہمارے انسانوں کی زندگی کے اندر بھی پائے جاتے ہیں۔ ایک لفظ ہوتا ہے محبت اور ایک ہوتا ہے عشق۔ تو ہم تو چونکہ عشق والے بندے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کرتے ہیں، اور ہمارا جو یہ معاشرہ ہے اور ہم جس تنظیم سے تعلق رکھتے ہیں تو ہم تو عشق کی بات کرتے ہیں۔ علامہ اقبال نے جس عشق کا ذکر کیا، تو آپ سے ہم ذرا تھوڑی سی وضاحت، آپ ہمارے سامعین جو ہیں آپ تھوڑی سی وضاحت فرما دیں کہ محبت اور عشق یہ جو دو الفاظ ہیں ذرا ان کی آپ وضاحت فرما دیں۔ ماشاءاللہ۔ دیکھیں علامہ صاحب، محبت جیسے آپ پہلے فرما چکے ہیں کہ محبت دنیا کی محبت جیسے کاروبار سے محبت ہوتی ہے، اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، اپنے عزیز و اقارب سے محبت ہوتی ہے، بزنس سے محبت ہوتی ہے، یہ محبت کا جو ورڈ ہے، جو لفظ ہے، یہ ہر چیز کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ اب محبت کے تقاضوں میں جو انسان اپنی زندگیاں بسر کرتے ہیں، تو اگر ایک انسان محبت کاروبار سے کرتا ہے تو وہ محبت اپنی فیملی سے بھی کرتا ہے، وہ محبت اپنے عزیز و اقارب سے بھی کرتا ہے۔ بے شک۔ لیکن محبت جب حد سے بڑھ جاتی ہے، حد سے تجاوز کر جاتی ہے، تو پھر اس کا دل اور اس کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ ایک جگہ پہ ساکن ہو جاتی ہے، ایک جگہ پہ ٹھہر جاتی ہے۔ جب ایک جگہ پہ ٹھہر جاتی ہے اس کو عشق بولتے ہیں۔ بے شک بے سبحان شک۔ اللہ، بے شک۔ محبت یہ ہے کہ جیسے ہم سب لوگ بیٹھے ہیں تو ہمارا بڑھیا اخلاق ہو تو ہم سب سے جو ہے وہ محبت کے تقاضوں میں بات کریں گے۔ عشق وہ ہوتا ہے جو ایک چیز سے ہو، لیکن ایک عشق ہوتا ہے کہ کسی کو اپنے بزنس سے عشق ہے، وہ رات کو جب چارپائی پہ لیٹتا ہے تو وہ بزنس کے متعلق اس کے ذہن میں سینکڑوں میں بات چلتی رہتی ہے، جب بیدار ہوتا ہے تو تب بھی بزنس کی بات یعنی چلتی کہ ہے، ہر وقت وہی اس کے ذہن کے اندر میں چیز رہتی ہے۔ تو وہ اکثر میرے قبلہ حضرت صاحب رضا صاحب مصطفی صاحب یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ روڈ کے اوپر نکلیں تو ٹرکوں کے اوپر مختلف چیزیں لکھی ہوتی ہیں۔ تو ایک آپ فرماتے ہیں ایک ٹرک کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ اے صنم بے وفا۔ تو جو دوست احباب ساتھ میرے بیٹھے ہوئے تو حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کو پتہ ہے یہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں حضرت صاحب آپ ہی ارشاد فرما دیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کوئی عاشق زخمی جو ہے وہ اپنے دل کا حال ٹرک کے پیچھے لکھ کے احتجاج کر رہا ہے کہ میری صنم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، کہ میں ایک انسان سے یا اپنے بزنس سے محبت کرتا تھا، میرا بزنس برباد ہو گیا۔ وہ احتجاجی جو ہے وہ احتجاج کر رہا ہے۔ تو حضرت صاحب فرماتے ہیں احتجاج تو کر رہا ہے، تو دل ہی ہوتے رہے نا جتنے بے وفائی ہو رہی نا۔ تو جب آپ صبح اٹھے تو حضرت امام بصیری والا میں ستا مینوں ماہی ملیا نہ باواں گل وچ پائیاں ڈردا مارا اکھ نہ کھولاں کتے میں وچھڑ نہ جاواں۔ تو حضرت صاحب جب انسان کی محبت حد سے تجاوز ہو جائے تو اس کو عشق بولتے ہیں۔ تو عشق کی عین بولتی ہے دل میں عقیدت ہونی چاہیے،
عشق کی شین بولتی ہے دل میں شدت ہونی چاہیے، کیا بات ہے، عشق کی قاف بولتی ہے دل میں قوت ہونی چاہیے۔ ابھی حالیہ میں ماضی کریم میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ یہ میں اس کو زیادہ ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کی، عشق کیا، محبت کی، اور گرم ہوا چلی تو آپ گرم ہوا سے ڈر کے بھاگے نہیں، آپ نے استقامت قائم کی، تو اللہ جل جلالہ کے جو نبی سے عشق کرتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو حضور کی محبت میں فنا کر دیتے ہیں۔ تو عشق کی عین بتاتی ہے دل میں عقیدت ہونی چاہیے، عشق کی شین بتاتی ہے دل میں شدت ہونی چاہیے، عشق کی قاف بتاتی ہے دل میں قوت ہونی چاہیے۔ جب عقیدت بھی ہو، جب شدت بھی ہو، جب قوت بھی ہو، تو پھر عشق کا اپنا ہی مزہ ہے۔ تو میں آپ کو تاریخ کا ایک چھوٹا سا جو ہے وہ مضمون عرض کر کے گفتگو سمیٹتا ہوں۔ امیہ نامی ایک شخص تھا، تو اس کے غلام تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس وقت اسود نام تھا، تو حضور کی قربت سے گزر ہوا تو جب نظر پڑی تو عشق ہو گیا۔ علامہ صاحب عشق کی حقیقت دیکھیے ذرا، عشق ہوتا کیا ہے۔ جب حضور کو دیکھا تو عشق ہو گیا، تو آپ لیٹ آئے تو امیہ کہتا ہے کہ آپ بڑی لیٹ آئے ہو بلال، پہلے تو بڑی جلدی آ جاتے تھے، آج بڑی لیٹ آئے ہو۔ آپ نے فرمایا میری آنکھوں نے حسن ہی ایسا دیکھا ہے کہ ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا۔ سبحان اللہ۔ میری آنکھوں نے حسن ایسا دیکھا ہے کہ ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا کتنی سپیڈ سے گزر گیا۔ ہر روز اب یہی ہو رہا ہے۔ امیہ کہتا ہے کہ وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کا رسول دیکھ لیا، اللہ کا نبی دیکھ لیا، مجھے ان سے عشق ہو چکا ہے۔ این عشق دا جنہاں نو لگ جاوے، سک جاندے وانگ کانیاں دے، کوئی اج مریا کوئی کل مریا، کوئی مک جاندے نال دنیا دے تانیاں دے۔ کہا مجھے تو عشق ہو گیا۔ اب حضرت بلال کو کبھی تپتی ریت پہ لٹایا جاتا ہے، علامہ صاحب کبھی گرم کولوں پہ لٹایا جاتا ہے، کبھی زباں پہ گرم کولے رکھے جاتے ہیں، کبھی زنجیروں سے باندھ کے نکیلے پتھروں پہ گھسیٹا جاتا ہے۔ کسی دیکھنے والے نے دیکھ کر کہا بلال تمہیں درد نہیں ہوتا، تمہیں رونا نہیں آتا کہ آپ کو نکیلے پتھروں پہ گھسیٹا جاتا ہے؟ یہ گرم کولے آپ کی چربی سے ٹھنڈے ہوتے ہیں، یہ گرم ریت آپ کے خون سے ٹھنڈی ہوتی ہے۔ جب یہ گرم کولے آپ کی زبان پہ رکھے جاتے ہیں تو زبان سے نکلنے والے پانی سے ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ بلال تمہیں درد نہیں ہوتا، تمہیں رونا نہیں آتا؟ کہا رونا بھی آتا ہے، درد بھی ہوتا ہے۔ کہا پھر روتے کیوں نہیں؟ کہا میں عشق مصطفیٰ کرتا ہوں، اگر میں رویا تو عشق مصطفیٰ کی غیرت پہ داغ آئے گا۔ جو سیز تلی پہ در نہ سکے وہ پریم نگر میں آئے کیوں، زخم پہ زخم کھا کر جی، خون جگر کے گونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق محمد ہے کوئی دل لگی نہیں۔ عاشق عاشق ہر کوئی آکھے، پر عاشق بندہ مر کے، زہر پیالہ کوئی نہیں پیندا پر عاشق پیندا پر کے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ علامہ صاحب نے بہت ہی پیارے انداز سے، خوبصورت انداز سے ہمارے تمام سوالات کے جواب دیے، اور انہوں نے آخر کے اندر عشق اور محبت کی بات کی۔ تو اس لیے علامہ صاحب ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم ہر جو مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا جو شخص ہوتا ہے، تو وہ ہر وہ بندہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ سے اور اس کے رسول سے عشق ہے، لیکن وہ ایک طرف عشق کا دعویٰ بھی کرتا ہے، ایک طرف پھر نقص بھی نکالتا ہے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یار تیرا عشق وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے، یعنی یہ کیسا عشق ہے کہ تو رسول سے عشق بھی کرتا ہے، تجھے اس کے ان کے علم غیب پر بھی شک ہے، تو رسول سے عشق کرتا ہے، تو انہیں حاضر و ناظر بھی نہیں مانتا۔ تو اس لیے حقیقی عشق یہ ہوتا ہے کہ جب عشق کسی سے کر دیتا ہے بندہ تو پھر اس کی کمیاں کوتاہیاں کا تو تصور ہی نہیں آتا کہ اس کے اندر ہوتے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ویسے بھی ان چیزوں سے پاک ہے اللہ۔ تو اس لیے ہمارا آج کا یہ تمام سامعین حاضرین کو پیغام ہے کہ دوستی اور دشمنی صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے۔ آج کا یہ پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہم ایک نئے مہمانوں کے ساتھ انشاءاللہ تعالی پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔